أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. آج کے اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی غزوہ حنین کا ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ غزوہ حنین فتح مکہ کے تقریباً کچھ عرصہ بعد واقع ہوا. 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا اور شوال 9 ہجری کے اندر یہ غزوہ حنین کا معرکہ ہوا. مکہ کے اطراف کے اندر کچھ قبائل تھے جو مشرک تھے لیکن ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. ان میں سے ایک بنو حوازن تھا، بنو ثقیف، بنو کلاب، اس طرح 3-4 قبائل. اور یہ جو بنو حوازن کا قبیلہ تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ کے بعد، قریش کے بعد جو سب سے مضبوط قبیلہ تھا، سب سے طاقتور قبیلہ تھا، اور یوں سمجھ لیں کہ قریش کی ٹکر کا قبیلہ تھا بنو حوازن. اور یہ لوگ شرک کرنے والے تھے، مشرک تھے. اور دوسری طرف بنو ثقیف کے لوگ تھے جو طائف کے اندر رہتے تھے، وہ بھی شرک کرنے والے تھے، عزا کو پوجنے والے تھے. تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کو فتح کر لیا ہے، تو اب ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ اب اگلا ٹارگٹ جو ہیں وہ ہم ہی ہوں گے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حملہ کرنے سے پہلے ہم حملہ کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے بہت سارے قبائل کو اپنے ساتھ ملایا، جو ان کی شاخیں تھیں، بنو ثقیف، اس طرح کے قبائل انہوں نے اپنے ساتھ ملائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے مہم جوئی شروع کر دی. اب یہ پہلی جنگ ایسی تھی کہ جس کے اندر یہ لوگ جب نکلے تو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کشتیاں جلا کے نکلنا، یہ لوگ اسی طرح سے نکلے تھے. اپنے سارے گھر والوں کو، بیوی کو، بچوں کو، سب کو لے کر جو ہے وہ اپنے ساتھ یہ نکلے. جتنے مال مویشی تھے ان کو بھی یہ ساتھ لے کر نکلے. کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اتنا زیادہ مال مویشی ان کے ساتھ تھا کہ اس کے چلنے کے شور کی وجہ سے کان پڑی آواز نہیں آتی تھی. اتنا زیادہ مال مویشی لے کر یہ اپنے ساتھ نکلے. اور ان کا جو سردار تھا اس کا نام تھا مالک ابن عوف. یہ بعد کے اندر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بہت بڑے جلیل القدر صحابی بنے. اور اس وقت ان کی عمر صرف 24 سال تھی، بالکل نوجوان تھے. تو یہ اپنے ان لوگوں کو لے کر یہ نکلے. اور آتا ہے کہ ان کے قبیلے کے اندر ایک بزرگ تھا جس کا نام تھا درید ابن سما. بڑا 160 سال اس کی عمر تھی، اور آنکھوں سے نابینا تھا اور کافی موٹا ہو چکا تھا. پوری زندگی اس کی جو ہے وہ لڑائیاں لڑتے ہوئے گزری. بڑا تجربے کار قسم کا آدمی تھا. تو اس سے لوگوں نے سوچا کہ اس سے پہلے ہم مشورہ کر لیتے ہیں نکلنے سے پہلے. تو اس سے پوچھنے گئے کہ ہم اس طرح کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو اس نے آگے سے مشورہ دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم حملہ نہ کرو، نہ نکلو. پھر اس نے کہا کہ چلو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا سردار کس کو چنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مالک ابن عوف کو اپنا سردار چنا ہے. تو اس نے کہا کہ بندہ وہ قابل ہے، اچھا لڑاکا آدمی ہے. پھر اس نے کہا اگر تم نے جانا بھی ہے تو 2 مشورے میں تمہیں دوں گا، ان کے اوپر ضرور عمل کرنا ہے. اور ان مشورے میں سے ایک مشورہ یہ ہے کہ تم نے میدان ان کی مرضی کا نہیں چننا بلکہ اپنی مرضی کا میدان چننا ہے. گھیر گھور کر ان کو، مسلمانوں کو اپنے علاقے کے اندر لے کے آنا ہے جو اب تمہاری مرضی کی جگہ ہوگی. اور دوسرا مشورہ میرا یہ ہے کہ تمہیں اول تو بچوں کو اور بیویوں کو ساتھ لے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ساتھ نہ لے جاتے. لیکن اگر تم لے کے جا رہے ہو تو
تو تم ان کو بھی جو فوجی لباس ہوتا ہے اپنی عورتوں کو بھی پہنا دینا، اپنے بچوں کو بھی پہنا دینا، اور ان کی سواریاں اپنے لشکر کے پیچھے رکھ لینا۔ مسلمان جب دور سے دیکھیں گے تو ان کو کیا نظر آئے گا کہ وہ دور تک لشکر جا رہا ہے، تو ان کو کیا پتہ کہ یہ عورتیں ہیں یا بچے ہیں۔ تو یہ دو مشورے جو ہیں ان کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے۔ تو انہوں نے پھر ایسے ہی کیا۔ یہ کوئی بعض کتابوں کے اندر آتا ہے کہ 24,000 کی تعداد تھی ان کی، یہ مشرکین کی، بنو حوازن، بنو ثقیف اور ان کے جو متعلقہ قبائل تھے، 24,000 کی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے 28,000 تھے۔ اور یہاں مسلمانوں کے 10,000 وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ فتح کیا، تو 10,000 یہ لوگ تھے، اور پھر مکہ کے اندر جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا 2,000 وہ لوگ تھے نئے اسلام قبول کرنے والے، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے، تو 12,000 کا لشکر تھا۔ اور کچھ مکہ کے وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ صرف تماشائی بن کر کہ انہوں نے ہمیں مارا ہے تو اب ان کو پٹتے ہوئے ہم دیکھیں، تو اس شو شاہ کو دیکھنے کے لیے وہ بھی عورتیں بھی، کچھ ان کے بھی مرد اس طرح کے جو غیر مسلم تھے، مشرک تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ نکل آئے۔ اب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر نکلے، تو یہ جو بنو حوازن کے لوگ تھے یہ اپنے ادھر سے چلے 28,000 کا، یہ 24,000 کا لشکر لے کر، تو انہوں نے راستے کے اندر ایک ایسی جگہ چنی جو چاروں طرف سے پہاڑوں کے اندر گھری ہوئی تھی، ایسی وادی تھی جس کا نام حنین تھا، اور چاروں طرف سے اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ یہ آس پاس سارے پہاڑ ہیں، مسلمان اگر آئیں گے یہاں پر تو وہ لازمی بات ہے کہ اوپر پہاڑ کے اوپر سے چڑھ کے آئیں گے، پہاڑ کے اوپر چڑھنا بھی مشکل ہے، پہاڑ سے پھر اترنا بھی مشکل ہے، تو ان کو جو ہے نا، اور اوپر انہوں نے اپنے دستے جو ہے وہ تیر اندازوں کے اوپر بٹھا دیے کہ یہاں پر آ کر کیا ہو جائیں گے، مسلمان پھنس جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ساتھ میں حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو سفیان، جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا یا اس سے پہلے اسلام قبول کیا، یہ سارے کے سارے لوگ جب وہاں پر پہنچے تو ان کے جو مخبر تھے اس نے اطلاع دی کہ وہ تو اس گھاٹی کے اندر ہیں، اب ان تک کیسے پہنچا جائے؟ تو کافی دیر تک مشورہ کرتے رہے، بالآخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ 200 لوگوں کا قافلہ لے کر جائیں اور ان کے اوپر حملہ کریں۔ اب جب یہ 200 لوگ نکلے اور انہوں نے پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی، تو پہاڑ کے اوپر تو وہ لوگ بیٹھے تھے، بڑے ماہر قسم کے تیر انداز تھے، انہوں نے جب اوپر سے تیر مارے تو یہ 200 کے 200 بندے وہیں پر ڈھیر ہو گئے، یعنی کہ اتنے زخمی شدید۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جسم کی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جس کے اوپر تیر نہ لگو، اتنے زیادہ تیر لگے۔ اب یہ سارے کے سارے گرے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے پوچھا کہ خالد کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ وہ تو وہاں جو ایک پہاڑی جگہ ہے، تھوڑی گہری جگہ تھی، وہاں پر پڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید کے پورے جسم سے خون نکل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم پر اس طرح ہاتھ پھیرتے گئے، جہاں جہاں پہ زخم تھا، خون نکل رہا تھا، وہ اسی وقت خون رکنا شروع ہو گیا۔ تو حضرت خالد بن ولید ایسے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اب جب مسلمانوں نے دیکھا کہ 200 ہمارے بہترین لوگ جو ہیں وہ اتنے شدید زخمی ہو گئے ہیں اور اوپر سے مسلسل تیر اندازی ہو رہی ہے، تو وہ جو نئے آنے والے لوگ تھے، 2,000 مکہ کے جو نئے اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے، بیچ میں کچھ تماشا دیکھنے والے لوگ تھے، وہ پیچھے کی طرف بھاگے۔ اب جب وہ پیچھے کی طرف بھاگے تو بھگدڑ مچ گئی ساری، تو جتنے بھی لوگ تھے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ سارے کے سارے بھاگنا شروع ہو گئے۔ اب ایسی بھگدڑ مچی، کچھ تو ایسے لوگ تھے جن کا ارادہ بھی یہی تھا کہ ہم بھگدڑ مچائیں گے، اور جب مسلمانوں نے دیکھا کہ حالات اس طرح کے بن گئے ہیں تو وہ بھاگنا شروع ہو گئے۔ اور اصل وجہ اس کی یہ بنی تھی کہ جب یہ لوگ نکلنے لگے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں، پہلے جو نئے اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ پہلے تم آیا کرتے تھے اور ہماری نسبت ایسے ہوتی تھی 3-4 کی، یعنی کہ آپ کی طرف 4 لوگ ہوتے تھے تو ہماری طرف 4 لوگ ہوتے تھے، آپ کی طرف 1 بندہ ہوتا تھا، یعنی کہ 4 گنا ہم زیادہ ہوتے تھے، پھر بھی آپ فتح حاصل کر لیتے تھے۔ تو اب تو اتنا فرق بھی نہیں ہے، ڈبل ہے، یعنی کہ 2 کی نسبت ہے، تو اب تو ہماری فتح جو ہے وہ یقینی ہے، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اور پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہیں کہ تم نے اس کے اوپر فخر کا اظہار کیا، تم تعجب کرنے لگے، تم اترانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پکڑ لیا۔ اب جب یہ مسلمان سارے کے سارے بھاگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید رنگ کے خچر کے اوپر سوار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کو اسی طرف لے کر جا رہے تھے جس طرف سے آگے سے تیر آ رہے تھے۔ صحابہ اکرام حیران کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی بھی میدان کے اندر نہیں ٹک رہا سوائے چند 8-10 لوگ تھے، حضرت ابو سفیان بن حرب تھے، اس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف جا رہے ہیں اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ پیچھے کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ سفید رنگ کے خچر کے اوپر آپ سوار تھے اور آپ اونچی اونچی آواز سے کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں ایسا نبی ہوں جو جھوٹا نہیں ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھتے جا رہے ہیں اور آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تو صحیح کہ انا النبی لا کذب، کہ میں ایسا نبی ہوں جو جھوٹا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ انا ابن عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں؟ اس کے اوپر تو کسی کو شک ہی نہیں تھا، سارے لوگ اس بات کو مانتے تھے، تو آپ نے ان دونوں باتوں کو اکٹھا کیوں جوڑا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح عبد المطلب کا پوتا ہونے کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح میرے نبی ہونے کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ عبد المطلب کی جو اولاد ہے وہ میدان سے نہیں بھاگا کرتی، ان کی جرت کی طرف، ان کی بہادری کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے خچر کی لگام تھامی ہوئی تھی، ان کو فرمایا کہ ان کو اونچی آواز سے پکارو، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی کام لیا جاتا تھا۔ مکہ کے اندر کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ان کی آواز بہت اونچی تھی، 6 میل کے فاصلے تک ان کی آواز جایا کرتی تھی۔ کوئی بھی اعلان کرنا ہوتا تو لوگ ان کو کہتے تھے کہ آپ اعلان کریں تاکہ سب لوگوں تک بات پہنچے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز سے لوگوں کو پکارا کہ اے حدیبیہ کے اندر شرکت کرنے والوں، اے انصار، اے مہاجر، ادھر آؤ، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو صحابہ اکرام بیان کرتے کہ جہاں جہاں جس کے کان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جاتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھنچا چلا آتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی جو ہے وہ کنکریوں کی اٹھائی اور ان مشرکین کی طرف پھینکی، جس طرح غزوہ خندق کے اندر، بدر کے اندر غالباً جس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آنکھوں کے اندر مٹی کو پہنچایا تھا، اسی طرح غزوہ حنین کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھینکی ہوئی مٹی مشرکین کی آنکھوں کے اندر چلی گئی۔ اب جب ان کی آنکھوں کے اندر مٹی گئی تو وہ تو ایسے ہی جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے لگے۔ اب مسلمانوں نے ان کو بجائے مارنے کے پکڑ کر گرفتار کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ ان کو قتل نہیں کیا۔ مرنے والے جو قتل ہونے والے لوگ تھے مشرکین کے، وہ تو 22-23 لوگ تھے۔ 28,000 میں سے 24,000 میں سے 22-23 لوگ صرف قتل ہوئے، باقی سب کو جس پہ ہاتھ رکھتے تھے صحابی، وہ آگے سے جو ہے نا اپنی تلوار کو رکھ دیا کرتا تھا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے 6,000 لوگوں کو گرفتار کیا، اور وہ جتنا پورے کا پورا قبیلہ آیا ہوا تھا اس سارے کا مال غنیمت بھی حاصل کر لیا۔ اب 24,000 اس کے اندر اونٹ تھے، 40,000 سے زیادہ جو ہے اس کے اندر بکریاں تھیں، یہ ساری کی ساری جو ہے نا صحابہ نے اپنے قبضے کے اندر کر لیں، اور یہ مال غنیمت کے طور پر یہ مسلمانوں نے حاصل کر لیا۔ اب مسلمانوں کو فتح ہو گئی، لیکن وہ جو ان کا سردار تھا نا مالک بن عوف، وہ بھاگ گیا، وہ بھاگ کر طائف کے اندر چلے گیا، اس کے اندر ایک بڑا سا قلعہ تھا، اس کے اندر جا کر چھپ گیا۔ اب مسلمانوں نے ان سارے لوگوں کو گرفتار کیا اور لے کر مکہ کے اندر آ گئے، مقام جورانہ جہاں سے لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں وہاں تک لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا۔ اب یہ ایسا موقع تھا جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے جو نئے مسلمان ہونے والے لوگ تھے ان کے اندر بڑا مال غنیمت تقسیم کیا، بے تحاشا۔ کوئی بھی آدمی آتا نیا، ابو سفیان آئے، حضرت امیر معاویہ آئے، اور اس طرح کے لوگ آئے نئے اسلام قبول کرنے والے، انہوں نے مطالبہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 اونٹ تم لے جاؤ، 100 اونٹ تم لے جاؤ، 100 اوقیہ سونا تم لے جاؤ، 100 اوقیہ سونا تم لے جاؤ۔ اتنا مال غنیمت، جو بڑے بڑے لوگ تھے مکہ کے جنہوں نے اس موقع پر اسلام قبول کیا تھا، فتح مکہ کے موقع پر، ان کو بڑا مال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ جو انصار کے لوگ تھے، ان میں سے جو نوجوان قسم کے لوگ تھے نا، انہوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی کہ دیکھو ہم نے اتنی لڑائیاں لڑی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنگ کرنے والے ہم، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہم، اور مال غنیمت کی جب باری آئی ہے تو سارا حصہ جو ہے وہ ان نئے اسلام قبول کرنے والوں کو مل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ بات پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انصار کو اکٹھا کرو۔ سارے انصار کو جمع کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمہ لگایا، اور وہاں پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس طرح کی باتیں سن رہا ہوں کہ تمہیں اعتراض ہے میرا مال غنیمت تقسیم کرنے کے اوپر، میں نے جو لوگوں کو انعامات دیے ہیں لوگوں کے دل رکھنے کے لیے، میں نے سنا ہے کہ تمہیں اس کے اوپر اعتراض ہے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، انصار کے جو بڑے تھے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ بات واقعی ہماری طرف سے ہوئی ہے، لیکن جو بڑے لوگ تھے انہوں نے یہ بات نہیں کی۔
جو چھوٹی عمر کے لوگ تھے، نوجوان تھے، جذباتی تھے، انہوں نے یہ بات کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت ان کو زیادہ دیا ہے اور ہمارے حصے کے اندر کوئی چیز نہیں۔ انصار کو کچھ بھی نہیں ملا تھا اس وقت تک، اور وہ جو نئے اسلام قبول کرنے والے تھے ان کو بہت کچھ مل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ گمراہ تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ذریعے تمہیں ہدایت عطا کی۔ اسی طرح تم لوگ آپس کے اندر بکھرے ہوئے تھے، لڑائی کرنے والے تھے، لڑتے رہتے تھے، اور میری برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یکجان کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مفلس تھے اور اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں امیری عطا کی، خوشحالی عطا کی۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بالکل اسی طرح بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم بات کو پلٹو گے، اپنی طرف سے تم مجھ سے سوال کرو گے، تو تم مجھ سے سوال کر سکتے ہو کہ سب لوگ آپ کی تکذیب کرنے والے تھے، آپ کو جھٹلانے والے تھے، اور ہم انصار تھے جنہوں نے آپ کی تصدیق کی، اور آپ کے اپنے علاقے کے لوگوں نے آپ کو مکہ سے نکال دیا، ہم نے مدینہ کے اندر آپ کو جگہ دی۔ اسی طرح آپ کی کوئی غم گسار نہیں تھا، ہم مدینے والوں نے، انصاریوں نے آپ کی غم گساری کی ہے، اور اگر تم یہ بات کرو تو یہ بات تمہاری ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی شان کے اندر چند باتیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوالذی نفسی بیدہ لولا الحجرہ، مجھے اللہ رب العزت کی ذات کی قسم ہے کہ اگر ہجرت کا معاملہ نہ ہوتا لکنت امرا من الانصار، تو میں انصاریوں میں سے ہوتا۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ چوائس دیتے کہ آپ نے انصاریوں میں سے ہونا ہے یا مہاجرین میں سے ہونا ہے، تو میں اپنے آپ کو انصار میں سے پسند کرتا کہ میں انصاریوں میں سے ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ ایک طرف چل پڑے، ایک وادی کی طرف چل پڑے، اور انصار دوسری وادی کی طرف چل پڑے، تو میں اس طرف کو جاؤں گا جس طرف کو انصار کے لوگ گئے ہیں، مجھے اتنی محبت ہے تمہارے ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولا ترضون ان یرجع الناس، کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو واپس اپنے گھروں کی طرف جائیں، بالشاۃ والبعیر، اپنے ساتھ بکریاں لے کر جائیں، اپنے ساتھ اونٹ لے کر جائیں، اور تم لوگ جب اپنے گھروں کو لوٹو تو اپنے ساتھ مجھے لے کر جاؤ، یعنی کہ تم اپنے ساتھ مجھے لے کر جاؤ، تو کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا تو جتنے بھی انصاری تھے سارے دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم اس بات پر راضی ہیں کہ ہمارے حصے کے اندر، ہمارے نصیب کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو رکھ دیا ہے، تو ہم اس بات کے اوپر راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحم الانصار، یا اللہ انصار کے اوپر رحم فرما، یا اللہ انصار کے بیٹوں کے اوپر رحم فرما، یا اللہ انصار کے بیٹوں کے بیٹوں کے اوپر رحمت فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے دعائیں کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا کچھ لے کر مال غنیمت جب مکہ پہنچے تو آپ 10 دن تک آپ نے وہاں پر قیام کیا، اور آپ کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ لوگ آئیں گے وہ اور شاید آ کر مطالبہ کریں کہ ہمارے قیدی ہمارے حوالے کر دو، جو تم نے ہم سے مال لیا ہے اس کو واپس لے لو، لیکن ان میں سے کوئی نہ آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے عمرہ کیا اور پھر مدینہ واپس آ گئے، اور جتنا بھی مال غنیمت تھا وہ سارے کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد، چند ایک دن کے بعد، ان کے 14 لوگ آئے بنو حوازن کے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے، بڑا سوچا ہے کہ ہم آپ کا مقابلہ کریں، لیکن ہمیں یہ بات جو ہے نا وہ صحیح نہیں لگی، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے قیدی بھی ہمیں واپس کر دیں، ہمارا مال بھی واپس کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو میں نے سارا کچھ تقسیم کر دیا ہے، اب تو میرے حصے کے اندر بھی، میرے اختیار کے اندر بھی نہیں رہا، میں نے لوگوں کو دے دیا، لوگوں کو غلام بنا کر، باندیاں بنا کر لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ لیکن اگر تم کہو تو 2 چیزوں میں سے ایک چیز پسند کر لو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال تمہیں واپس مل جائے تو مال لے لو، اگر چاہتے ہو کہ اپنے بندے واپس لینے ہیں تو بندے لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ہمارے بندے واپس دے دیں، مال کی خیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ کل جب فجر کی نماز ہوگی تو تم مسجد کے اندر جب نماز ہوگی، نماز کے بعد تم کھڑے ہو جانا، اور تم یہ کہنا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی بناتے ہیں، جتنے غلام ہمارے لوگوں کو آپ نے غلام بنایا ہے وہ سارے ہمارے حوالے کر دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم صحابہ کو سفارشی بناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ان کی سفارش کی وجہ سے ہمارے بندے جو ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں۔ چنانچہ جب اگلا دن آیا، فجر کی نماز کے بعد ان کے بندے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی کو سفارشی بناتے ہیں
کہ ہمارے بندے ہمارے حوالے کر دو، واپس کر دو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کے سامنے صحابہ کو سفارشی بناتے ہیں کہ ہمارے بندے واپس کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے میرے حصے کے اندر مال آتا ہے، جتنے بندے میرے حصے میں آتے ہیں، وہ سارے کے سارے میں نے آزاد کر دیے۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ آزاد کرتے ہیں تو ہم بھی آزاد کر دیتے ہیں۔ تو سارے صحابہ جتنے بھی تھے، صرف 3 لوگ باقی بچ گئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا مال جو ہے مال غنیمت یا اپنے وہ بندے واپس نہیں کرتے، باقی سب نے واپس کر دیا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی سب نے حوالے کر دیے ہیں، لیکن تم ہر بندے کے پاس جاؤ اور ان کو جا کر کہو کہ ہمارا بندہ اپنی رضا کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے حوالے کرو۔ یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم دیتے ہیں اور حقیقت کے اندر ان کا دل نہ ہو۔ چنانچہ وہ لوگ سب کے پاس گئے اور جتنے بھی لوگ وہ غلام بنے تھے سارے کے سارے انہوں نے آزاد کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6000 قیدیوں کو ہر ایک قیدی کو ایک ایک سوٹ جو ہے وہ کپڑے کا بطور تحفہ پیش کیا کہ آپ یہ تحفہ بھی لے لو اور آپ کو ہم آزاد کر دیں۔ چنانچہ یہ لوگ آزاد ہو گئے، اور پھر ان کا جو قبیلے کا سردار تھا مالک ابن عوف، عروہ بن مسعود ثقفی، ان سب لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ اس واقعے کا تذکرہ یہاں پر آتا ہے کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، تحقیق نصرکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، فی مواطن کثیرۃ، بہت سارے میدانوں کے اندر۔ مواطن کہتے ہیں میدان، مواطن کثیرۃ، بہت سارے میدانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 80 مقامات ایسے ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی ڈائریکٹ مدد کی، یعنی کہ ایسے مقامات آتے ہیں 80 مقامات جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور خاص طور پر اس دن حنین کے دن، یعنی کہ اس گھاٹی کے اندر جب تم پھنس گئے تھے، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تم نے پسند کیا، أَعْجَبَتْكُمْ جب تم اترا گئے، جب تم نے فخر کیا، كَثْرَتُكُمْ اپنی کثرت کے اوپر کہ ہماری بڑی تعداد ہے، آج تو ہمارے اوپر کوئی فتح حاصل نہیں کرتا، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، پس نہیں فائدہ دیا تمہیں، شَيْئًا کسی چیز نے بھی تمہیں فائدہ نہیں دیا۔ یہ جو زبان ہوتی ہے نا انسان کی، چھوٹا سا ایک جملہ انسان کے منہ سے نکلتا ہے، اور وہ لوگ تھے بھی نیا نیا اسلام قبول کرنے والے، ان کے منہ سے اس طرح کی بات نکل گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ کر لی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور تنگ پڑ گئی، ضاقت تنگ پڑ گئی، علیکم تمہارے اوپر، الارض زمین، بما رحبت باوجود اس کی فراخی کے، مطلب زمین فراخ تھی لیکن تمہارے لیے زمین کیا ہو گئی تھی، بالکل سکڑ کر رہ گئی تھی۔ اسی طرح ہوتا ہے نا جب انسان پریشان ہوتا ہے، ہر طرف سے مصیبتیں ہوتی ہیں، تو انسان سمجھتا ہے کہ اب تو زمین میرے اوپر بالکل تنگ پڑ گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو وہ حاکم وقت نے نکالا اور ہر طرف سے جو ہے ان کے اوپر تنگی آنا شروع ہوئی، تو انہوں نے ایک دن دعا کی، اللہم ضاقت علی الارض، یا اللہ اب زمین میرے اوپر تنگ پڑ گئی ہے، یا اللہ اب مجھے اٹھا لے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے، رکوع کی حالت کے اندر تھے اور وہیں پر ان کی وفات ہو گئی۔ وضاقت علیکم الارض، اور تمہارے اوپر تنگ پڑ گئی زمین، بما رحبت باوجود اس کی وسعت کے، فراخی کے، ثم ولیتم پھر تم پھر گئے، مدبرین پیٹھ پھیر کر، یعنی کہ سارے کے سارے لوگ کیا ہو گئے، وہاں سے پیٹھ پھیر کر پیچھے کی طرف بھاگ گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر انزل اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتارا، سکینتہ اپنی سکینت اتاری، اپنی طرف سے اطمینان نازل کیا دلوں کے اوپر، علی رسولی اپنے رسول کے اوپر، وعلی المؤمنین اور مومنوں کے اوپر، وانزل جنودا لم تروها، اور اس نے اتارے جنودا لشکر، لم تروها جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی کہ ایسے لشکر اللہ تعالیٰ نے اتارے فرشتوں کے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ سارے لوگ نہیں دیکھ سکتے، ایک دو صحابہ نے تو دیکھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر انہوں نے بیان بھی کیا کہ ہم نے اس طرح سفید لباس کے اندر دیکھا، ہم نے اس طرح دیکھا فلاں بندے کو مرتے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بدر کے اندر فرشتوں کو اتارا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حنین کے اندر بھی فرشتوں کو اتارا ہے، لیکن ان فرشتوں نے آ کر لڑائی نہیں کی۔ بدر کے اندر تو کچھ واقعات ملتے ہیں، حنین کے اندر انہوں نے لڑائی نہیں کی، صرف اور صرف سکون کے لیے، اطمینان کے لیے اور جذبہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے۔ اللہ تعالیٰ نے سکینت اتاری ان کے اوپر، رسول کے اوپر، وعلی المؤمنین اور مومنوں کے اوپر، وانزل جنودا لم تروها اور اتارے لشکر لم تروها جن کو تم دیکھ نہیں سکتے، وعذب الذین کفروا اور عذاب دیا ان لوگوں کو
جنہوں نے کفر کیا، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہ بدلہ ہے کافروں کے لیے، یہ کافروں کو ان کے کفر کا صلہ ملا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا ثم انزل اللہ سکینتہ، آیت نمبر 26، یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب انسان کے اوپر ڈپریشن آتا ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی تنگی آتی ہے حالات کی، تو یہ آیت ان آیات میں سے اگر اس کی تلاوت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو سکون دیتے ہیں۔ 6 آیتیں گنی گئی ہیں قرآن کے اندر جن کے اندر سکینت کا لفظ آتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یہ اس طرح کی پریشانیاں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ اب میرے اوپر حالات بہت مشکل ہیں، تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 6 آیتیں اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکون عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری حالت یہ ہو گئی کہ میرے اوپر شیاطین نے حملہ کر دیا، اور جسمانی طور پر اور روحانی طور پر میں اتنا کمزور ہو گیا کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں بالکل مرنے والا ہوں۔ تو میں نے اپنے جتنے عزیز و اقارب تھے ان سے کہا کہ آپ آیات سکینہ پڑھیں، یعنی کہ قرآن کی وہ آیات جن کے اندر سکینت کا لفظ آتا ہے، آپ ان کی تلاوت کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے لوائقین نے جو ساتھ تھے انہوں نے جب پڑھنا شروع کی تو میں بالکل ایسے ٹھیک ہو گیا کہ جیسے مجھے کوئی مرض ہوا ہی نہیں۔ تو ایک یہ آیت ہے ثم انزل اللہ سکینتہ، اور ایک سورۃ توبہ کے اندر آتی ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر کون سی ہے؟ اذ قال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، تو ایک سورہ بقرہ کے اندر ہے، آیت نمبر بنتی ہے 248، اور ایک سورۃ توبہ کی یہ آیت ہے 26 نمبر، اور اسی طرح ایک آیت جو ہے سورۃ فتح کی ہے، اور سورۃ توبہ کی ایک آیت نمبر 40 ہے۔ سورہ فتح کی ایک آیت ہے آیت نمبر 4 هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اسی طرح سورہ فتح کی آیت ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، سورہ فتح آیت نمبر یہ 18 ہے، اور سورہ فتح کی آیت نمبر 6 اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ۔ یہ 6 آیتیں آیات سکینہ ان کو کہتے ہیں، اگر یہ پڑھ لی جائے تو انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون عطا کرتا ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذالک، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رجوع کیا من بعد ذالک، اس کے بعد، علی من یشاء، جس بندے کی طرف چاہا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ مہربان ہیں۔ یتوب اللہ، اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائی۔ تو جتنے بھی لوگ تھے بنو حوازن کے، بنو ثقیف کے، یہ سارے کے سارے لوگ پھر اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون، بے شک مشرک لوگ، نجس، نرے پلید ہیں، ان کے اندر کیا ہے؟ نجاست ہے۔ نجسن کا مطلب ذو نجس، نجاست والے ہیں، یعنی کہ ظاہری طور پر بھی ان کے اندر نجاست ہے، یہ غسل کو پسند نہیں کرتے، پاکی کو پسند نہیں کرتے، اس طرح کی عیوب ان کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اندر تو ان کے ویسے ہی پلیدی ہے، عقیدے کی پلیدی، عقیدے کی ناپاکی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو معبود بنانا اور ان کی عبادت کرنا، یہ بہت بڑی نجاست ہے۔ انما المشرکون نجس، بے شک مشرک لوگ نجس، پلید ہیں۔ اب انسان کے جسم کے اوپر تھوڑی سی نجاست لگ جائے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہو جاتی، نہیں ہو سکتی نا۔ تو اگر اس کے اندر شرک والی نجاست ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی عبادت کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ امام ہے تو اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی ناپاک ہونے کی وجہ سے، تو پیچھے والے لوگوں کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ انما المشرکون نجس، بے شک مشرک لوگ ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، پس نہیں قریب جائیں مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات کب پڑھی جا رہی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سے سن کے اندر پڑھی تھی؟ 9 ہجری کے اندر پڑھی، یعنی کہ 9 ہجری کے اندر تو مشرکین آ گئے ہیں، اب 10 ہجری کے اندر حج کرنے کے لیے مشرکین نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کے اندر حج کرنا تھا۔ فلا یقرب المسجد الحرام، پس نہ قریب آئیں مشرکین مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ اب فقہاء کا اختلاف ہے اس بارے میں کہ کیا مشرکین جو ہیں وہ مسجد کے اندر داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں داخل ہو سکتے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسجد کے اندر جو لوگ شرک کرنے والے ہیں ان کو مسجد کے اندر داخلہ کیا ہے؟ وہ ممنوع ہے، چاہے وہ مسجد حرام ہے چاہے وہ کوئی اور مسجد ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسجد کے اندر داخلہ ممنوع نہیں ہے، صرف اور صرف مسجد حرام کے اندر داخلہ ممنوع ہے۔ اور یہاں پر یہ جو مسجد حرام کہا گیا نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو مسجد کا ایریا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو حرم کا علاقہ ہے
وہ جو میلوں کے اوپر پھیلا ہوا ہے اس سارے علاقے کے اندر مشرک آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکین جو ہیں وہ مسجد حرام کے اندر غلبے کے طور پر داخل نہیں ہو سکتے، یعنی کہ اپنی عبادت کرنے کے لیے، غلبے کے لیے، حج کرنے کے لیے داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر مغلوب ہو کر آنا چاہیں، مدد حاصل کرنے کے لیے آنا چاہیں تو ان کو اس بات کی اجازت ہے۔ اور اس کی وہ بے شمار دلائل بھی دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کافر آیا، آپ اس وقت مسجد حرام کے اندر بیٹھے تھے اور اس نے آ کر اپنی شکایت بیان کی، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد حرام کے اندر بھی مشرک داخل ہو سکتے ہیں، لیکن حج کرنے کے لیے نہیں آ سکتے اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے نہیں آ سکتے۔ اسی طرح وہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ثمامہ بن آسال، ان کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کیا تو ان کو مسجد نبوی کے اندر باندھا تھا، ستون کے ساتھ ان کو مسجد نبوی کے اندر باندھ دیا تھا، حالانکہ اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور وہ واقعہ بھی آخری سالوں کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نجران کے عیسائی آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ان کے کیمپ لگوائے تھے اور انہوں نے مسجد نبوی کے اندر عبادت کی تھی، اور ان کی عبادت کے اندر کیا تھا؟ شرک کے سارے کام تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کی اجازت دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اندر داخلہ ممنوع نہیں ہے، صرف اور صرف مسجد حرام کے اندر حج کرنے کے لیے ان کا داخلہ منع ہے، یا پھر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اگر وہ داخل ہوں تو یہ منع ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں ڈر ہے اس بات کا، عَيْلَةً، کہ تم مفلس ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، کیونکہ خیال آ سکتا تھا نا کہ مشرکین آتے ہیں، بہت سارے علاقوں سے لوگ آتے ہیں، تو یہاں پر تجارت ہوتی ہے، بہت سارا مال کمایا جاتا ہے، تو وہ جب نہیں آئیں گے مشرک تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ مالی طور پر کمزور ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، عَيْلَةً، تنگی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، پس ان قریب يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، مالدار کر دے گا تمہیں، بے نیاز کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں، من فضلہ، اپنے فضل کے ساتھ، ان شاء، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا۔ یعنی کہ آپ مشرکین کے مال کے اوپر نظر نہ رکھیں، ان کے ساتھ تجارت کے اوپر نظر نہ رکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے اوپر نظر رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ اب آپ دیکھ لیں عرب کے اندر، یعنی کہ جو مکہ ہے، مدینہ ہے، اتنی وہاں پہ جو ہے وہ فراخی ہے، اتنا مال ہے، اتنے فروٹ، ساری چیزیں، وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے یغنیکم اللہ من فضلی، اپنے فضل کے ساتھ ان کو فراخی عطا کر دی۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکیم، حکمت والے ہیں۔ قاتل الذین، آپ لڑائی کریں ان لوگوں کے ساتھ، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ غزوہ تبوک کی تمہید کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی کہ پہلے ایک آیت کو بطور تمہید کے، اس سے آگے غزوہ تبوک کا تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا، یہاں پر تمہید کے طور پر ایک آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ قاتل الذین، آپ لڑائی کریں ان لوگوں کے ساتھ، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، پورا ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ کے اوپر تو ایمان رکھتے تھے۔ یہ غزوہ تبوک کن کے ساتھ ہوا تھا؟ روم کے لوگوں کے ساتھ۔ تو روم کے لوگ کیا تھے؟ عیسائی تھے، نصارہ تھے، تو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے لیکن پورا ایمان نہیں رکھتے تھے۔ فرمایا کہ لا یؤمنون باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی آخرت کے دن کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں، ولا یحرمون، اور وہ نہیں حرام قرار دیتے ان چیزوں کو حرم اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، ان کو وہ حرام نہیں سمجھتے، شراب کو حلال سمجھتے ہیں، وہ سور کو حلال سمجھتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح شرکیہ افعال کرتے ہیں، وَرَسُولُ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اور اس کے رسول نے ان چیزوں کو وہ حرام نہیں سمجھتے۔ وَلَا يَدِينُونَ، اور وہ دین نہیں اختیار کرتے، نہیں قبول کرتے، دین الحق، جو حق دین ہے اس کو وہ اختیار نہیں کرتے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، یعنی کہ مراد کون ہے؟ نصارہ، روم کے جو عیسائی تھے۔ حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ دینے لگیں الجزیہ، ٹیکس، عن یدن، اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اور وہ لوگ ذلیل ہو جائیں۔ قاتل الذین کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کرو، حتی یعطوا الجزیہ، اس وقت تک لڑائی کرو، حتی یعطوا الجزیہ، جب تک وہ لوگ ٹیکس نہ دیں۔ اور ٹیکس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب وہ لوگ مغلوب ہو کر صلح کریں اور کہیں کہ ہم آپ کو مال دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں،
پھر مسلمان ان کے ساتھ مذاکرات کر کے جتنا بھی مال طے کریں، سال کے حساب سے، 2 سال کے حساب سے، 6 ماہ کے حساب سے، جو حاکم وقت چاہے گا مسلمانوں کا، وہ ان کے ساتھ طے کر کے ان کو رہنے کی اجازت ملے گی، ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی جائے گی۔ آئیں یدیں وہاں صاغرون، اس حالت کے اندر کہ وہ لوگ ذلیل ہو کر ٹیکس دینے پر رضامند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ واغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔